تھا آپ کا، اپنی لاٹھی کو اپنے عصا کو زمین پر پھینک دیا تو وہ عصا سانپ بن گیا، یہ معجزہ تھا۔ کیا ہر کوئی کر سکے گا؟ عیسیٰ علیہ السلام مٹی کے پرندوں کو بنا کر پھونک مارتے تو وہ اڑنے لگ جاتے، یہ معجزہ تھا۔ عام لوگ یہ کام نہ کر سکے، جن کی عقلیں عاجز ہوں سمجھنے سے، اسے معجزہ کہتے۔ عیسیٰ علیہ السلام کسی کوڑی اور برس کی بیماری والے پر ہاتھ رکھ دیتے تو وہ صحیح ہو جاتا، کسی قبر کو ٹھوکر لگاتے تو مردہ زندہ کھڑا ہوتا، یہ معجزے ہیں، انبیاء کے معجزے تھے۔ اسی طرح رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو جو بڑے بڑے معجزات دیے گئے، ان معجزات میں سے ایک معجزہ یہ شب معراج کی۔ ایک ڈیفینیشن آپ کو میں سمجھا دوں، اس کے بعد جواب آپ کو خود ہی کچھ لوگوں کے سوال کا مل جائے گا۔ معجزہ کسے کہتے ہیں، اس کی تعریف یہ ہے، اس کی ڈیفینیشن یہ ہے، وہ کام جو ہر ایک کے سمجھ میں نہ آ سکے، اگر وہ سمجھ میں آ گیا سب کے تو معجزہ کیا ہے؟ عام انسان بھی اگر وہ کرنے لگ جائے تو معجزہ نہیں۔ نبی کا وہ کام جو عام انسان نہ کر سکے اور عقل میں نہ آ سکے، وہ معجزہ ہے۔ اب کچھ لوگوں کا یہ سوال، مولانا آپ بیان کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم معراج کی رات اپنے گھر سے نکلے، حرم پاک گئے، حرم پاک سے بیت المقدس گئے، بیت المقدس سے آسمانوں کا سفر کیا، عرش کرسی لوح قلم سب دیکھ آئے، اور پھر واپس آئے تو ابھی رات کا تھوڑا حصہ بھی نہیں گزرا تھا۔ یہ بات تو سمجھ میں نہیں آتی۔ کچھ لوگ کہتے ہیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، تو جواب میں آپ کو سمجھانے کی لمبی فہرست رکھنے کی ضرورت نہیں، اس سے صرف اتنا ہی کہے نادان، اگر یہ تیرے سمجھ میں آ جاتی تو نبی کا معجزہ کیسے ہوتا؟ معجزہ کہتے ہی اسے ہیں جو عام ذہنوں میں نہ آ سکے۔ تجھے سفر معراج سمجھ میں نہیں آیا، میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، کیا چاند کا 2 ٹکڑے کر دینا یہ سمجھ میں آیا تھا؟ ڈوبے ہوئے سورج کو انگلی سے پلٹا دینا کیا یہ سمجھ میں آیا تھا؟ اپنی انگلیوں سے پانی کے چشمے جاری کرنا کیا یہ سمجھ میں آیا تھا؟ پتھروں کو بولنے کے قابل بنا دینا کیا یہ سمجھ میں آیا تھا؟ یہ سارے معجزے ہیں جو عام انسان نہیں کر سکتا۔ اسی طرح معراج کا واقعہ ہے جو عام انسان کر تو سکتا ہی نہیں، سمجھ بھی نہیں پائے گا۔ بس مسلمان وہ ہے جو صدیق اکبر کی طرح آمنا و صدقنا کہتا ہو۔ آپ کو پتا ہے یہ 27ویں شب جو آج گزری، دوسرے دن نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بیٹھے صحابہ کے درمیان، مکہ والے اور بھی تھے، کفار و مشرکین بھی، ان کے سامنے یہ واقعہ معراج سنا رہے تھے کہ کل کی رات رب ذوالجلال نے مجھ پر عنایتیں کی، جبرائیل آئے، حرم پاک لے گئے، وہاں سے بیت المقدس لے گئے۔ مسجد حرم سے بیت المقدس کا سفر 1000 کلومیٹر سے زیادہ کا ہے، اتنا ہی سفر بہت بھاری ہو گیا، اور حضور فرماتے وہاں سے پھر میں نے آسمانوں کا سفر کیا، واپس آ گیا، جس کو ماننا تھا مانا، جس کو سوال کرنا تھا سوال کیا، اور جس کو نہیں ماننا تھا مجلس سے اٹھ کر چلا گیا۔ اٹھ کر جانے والوں میں ابو جہل بھی تھا۔ ابو جہل نکل کر کے باہر آیا، اس مجلس میں ابو بکر صدیق نہیں تھے جس میں حضور واقع معراج بیان کر رہے تھے۔ ابو بکر صدیق کہیں سفر سے آ رہے تھے، بیچ راستے میں ابو جہل سے ان کی ملاقات ہو۔ ابو جہل نے پکڑ کر کہا، ابو بکر ایک سوال کرنا ہے تم سے۔ کہا پوچھو کیا بات ہے؟ کہا مکہ میں ایک شخص ہے جو ایسا کہہ رہا ہے، رات کے وقت وہ سویا تھا اور اچانک اس کو کوئی اٹھا کر مسجد حرم میں لے گیا کعبے کے پاس، اور پھر وہاں سے بیت المقدس گیا فلسطین، کیا تم اس بات کا یقین کرتے ہو؟ ابو بکر صدیق نے کہا ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ایک رات، اس زمانے میں مسجد حرم سے بیت المقدس جانے کے لیے 1 مہینے کا سفر لگتا تھا، 1 مہینے کا سفر۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا کہ ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ابو جہل سمجھ گیا کہ میرا تیر نشانے پر لگا ہے، کہ ابو بکر بار بار محمد محمد کرتا رہتا ہے، آج میں اس کا ذہن چینج کر دوں گا، آج میں اس کا دماغ بدل لوں گا۔ ابو جہل ٹھٹا مار کر ہنسنے لگا، کہا کہ ابو بکر یہی تو میں کہتا تھا
کہ ایک شخص ہے ایسی ایسی باتیں کرتا ہے. حضرت ابوبکر صدیق تھوڑا جھجک گئے. کہا, اس سے پوچھا کہ بتا تو صحیح کون کہہ رہا ہے, یہ بات کون کہہ رہا ہے؟ تو ابو جہل نے کہا, تمہارا ساتھی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جس پر تم من مٹتے ہو, وہی محمد کے واقعہ بیان کر رہا ہے. حضرت ابوبکر صدیق جو کہہ رہے تھے ایسا نہیں ہو سکتا, ایک رات میں مسجد حرم سے بیت المقدس تک کوئی کیسے جا سکتا ہے؟ جیسے ہی ابو جہل نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بیان کر رہے ہیں, حضرت ابوبکر صدیق نے گرج کر کہا, او ابو جہل سن, انہوں نے تو مسجد حرم سے بیت المقدس کی بات کہی ہے, اس سے بھی آگے کی بھی بات کہے تو ابوبکر اس پر تصدیق کرتا, ابوبکر اس پر ایمان لاتا ہے. ابھی حضور سے سنا بھی نہیں تھا, واقع معراج ابھی حضور سے سنا بھی نہیں تھا. ابو جہل کہہ رہا تھا کہ ایک رات میں حضور سفر کر کے آئے, کیا ایسا ہو سکتا ہے؟ حضرت ابوبکر کہتے ہیں, اگر میرے مصطفیٰ کہتے ہیں تو حرم سے مسجد اقصیٰ تک ہی نہیں, اگر اس سے بھی آگے آسمانوں کا سفر وہ بتاتے تب بھی ابوبکر اس پر ایمان لاتا. یہ ایمان ہے میرے عزیزوں. سنیوں کو یہی میں کہنا چاہتا ہوں کہ چو چرا کرنا اور کرنا کہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے, ویسے کیسے ہو سکتا ہے, یہ مومنوں کی شان نہیں. مومن کی شان یہ ہے کہ اگر وہ رسول سے صادق ہوا ہے تو ہم آمنا و صدقنا کہتے اور سر جھکاتے. اب ان لوگوں سے میں ایک جواب میں اور ایک بات عرض کرتا ہوں, جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ نہیں, ایک ذات سے ایسا ممکن نہیں ہے کہ کوئی رات کے وقت اٹھے اور اتنا لمبا سفر کر کے آ جائے. یہ حضور کی طرف دیکھ کر کے کہتے ہیں. نادانوں, ان کے دلوں میں کوڑ ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان گھٹانے کے لیے بعض لوگ کہتے ہیں. میں یہ کہتا ہوں, قرآن نے کیا کہا سنو. سبحان الذی اسریٰ بعبدہ, 15ویں پارے کی شروع کی آیت ہے, اگر تم سمجھ جاؤ. اللہ فرماتا ہے, پاک ہے وہ ذات جس نے اپنے بندے کو سفر کرایا. اب مجھے بتاؤ, تم تو کہتے ہو محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جا نہیں سکتے, لیکن قرآن کہہ رہا ہے رب نے کرایا, تو تجھے کس بات کا درد ہے؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت کو بھی تم ناپتے ہو؟ اگر مولا چاہے تو کن کہہ دے, پوری کائنات وجود میں آئے. وہ اپنے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو رات کے ایک مختصر حصے میں اتنا سفر کیوں نہیں کرا سکتا؟ وہ قادر مطلق ہے میرے عزیزوں. آؤ پہلے میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی حدیث پاک سے مختصر یہ بات عرض کروں, پھر اس پر آنے والی بہت ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. یہ 26ویں رجب کی تاریخ جو آج دن گزرا,